بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ہمارے ہاں یہ جو لیکس ہیں یہ ایک طرح کا نیشنل ڈائلیما رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا وکی لیکس جب آئی تھی تو سب سے پہلے گٹ ریئیکشن سب لوگوں کا یہ تھا کہ شاید انہوں نے پہلے کبھی ایسی کوئی بات کہی نہیں تھی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن جب وہ دستاویزات سامنے آئی تو بہت سی باتیں بہت سے سیاستدانوں نے، بہت سے ڈپلومیٹس نے اور بہت سے بگ بزنس مین نے مان لی تھیں. کیا پاناما لیکس کا حشر بھی وہی ہونے جا رہا ہے کہ گٹ ریئیکشن سب کا یہی تھا کہ شاید یہ سچ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو یہ باتیں کھلتی جا رہی ہیں ایک گمبھیر صورتحال سامنے آ رہی ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے اس پر ریئیکشن دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس بزنس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا جواب ان کے بیٹے نے بھی دیا اور یہ کہا کہ میرے باپ کا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چند دن کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کو قوم سے خطاب کرنا پڑ گیا. وہ خطاب جب ہو رہا تھا تو دو چیزیں بالکل کھل کے سامنے آئی. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر بہت ڈیفینسو پر ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت مظلوم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے. یہ ہمارے نیشنل میڈیا میں کہا جا رہا ہے، یہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر کہا جا رہا ہے. کیا نتیجہ نکلے گا ان لیکس کا؟ کیا ہم بحیثیت فرگیٹفل نیشن سب کچھ پھر بھول جائیں گے اور یہ معاملہ ہش ہپ ہو جائے گا، یا یہ اس دفعہ فیو ہیڈز ول رول؟ یہ ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع کہ کیا پاناما لیکس کے نتیجے میں مورل اتھارٹی جو ہے حکومت کی وہ رہ گئی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے مطابق ہماری لیڈرشپ ریئیکٹ کرے گی یا نہیں؟ یا حکومت میں رہتے ہوئے اس معاملے کو حش اپ کرنے کی کوششیں کی جائیں گی؟ یہ ہر طرف بات کی جا رہی ہے، ہر پروگرام میں یہ کہا جا رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اس دفعہ شاید زیادہ تاخیر نہیں ہوگی اس میں. میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا. شروع میں میرے ساتھ جو مہمان ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ان کا میں تعارف کرا دیتا ہوں. میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں جناب نیازی صاحب. نیازی صاحب اپنا تعارف آپ ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب بڑے سیاستدان رہے ہیں، بڑے پائے کے سیاستدان رہے ہیں. عمران خان سے بہت قریبی خاندانی تعلق ہے، ان کی سیاست کو بھی دیکھا. لیکن آج کل تجزیہ نگاری کر رہے ہیں، تجزیہ کاری کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سیاست کیا کروٹ لے رہی ہے. میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب حیدر زمان قریشی صاحب. میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ اپنی جماعت کا دفاع بڑا بھرپور انداز میں کرتے ہیں اور آرگومنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. پھر میرے اس طرف تشریف رکھتے ہیں عمران خان. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ ان کو دیکھتے ہیں ٹی وی سکرینز پر. مجھ سے زیادہ سالڈ آرگومنٹ ہوتا ہے ان کا ایشوز کے اوپر. اور اس طرح تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب. تو مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نہیں صاحب، آپ سے، آپ نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا. آپ نے جب وکی لیکس ہوئی اس ماحول کو بھی دیکھا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، تب بھی آپ سے بات ہوتی تھی. یہ پاناما لیکس جو ہیں اس دفعہ کوئی سر لے جائیں گی یا اسی طرح سے معاملہ پھر ہش اپ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، اس کے اندر بھائی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کا حصہ بننا جو ہے میرے لیے ہمیشہ ہی ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں آپ کے بڑا ایڈمائرر میں سے ہوں، کیونکہ جو آپ کی جو کلیئرٹی ہے ایشوز کے اوپر اور پھر آپ کا جو تیکھا پن ہے تبصروں میں، تو میں ہمیشہ اس کو جو ہے نا بہت مجھے اس بندہ سیکھتا ہے. I feel complimented, sir. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو تو معلومات اب تک سامنے آ چکی ہیں، اس کے اندر اگر یہ معلومات جہاں رک جائیں اور حسین نواز اور حسن نواز جو ہیں وہ ہی اس کے اندر انوالو رہے ہیں جو انہوں نے بتایا ہے، تو اس میں پھر ایک چیز رہ جائے گی جس کے لیے وہ جس کا ان کو اگر یہ بتانا پڑے گا کہ جو پیسہ وہاں لگایا گیا ہے وہ پیسہ وہ کیسے لے گئے ہیں. باقی ان کا وہاں پہ کاروبار کرنا، پاکستان سے باہر رہنا، وہ حکومتوں کے ہمیشہ دو چیز ہوتی ہے. جو حمزہ وغیرہ اور سلمان وغیرہ پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں تو کم از کم میں تو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی بندے کا وزیر بھی بن جانا، کاروبار بھی کرنا، جو پاکستان میں رواج ہے. ہمارے پاس فائنانس منسٹر بھی رہا ہے شوکتین صاحب، اور ایک بینک کے مالک بھی تھے. یہاں پہ وزیر تجارت بھی ہوتے ہیں اور تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہاں پہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو آپ چیئرمین ٹاسک فورس بناتے ہیں
اور ایک بڑی فنڈنگ ہوتی ہے تو جہاں کی 300 ہزاروں ایکڑ اراضی جو ہے ان کے تصرف میں آ جاتی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ایک اس طریقے سے چل رہا ہے کہ یہاں کے وسائل کو، کرپشن کو اور اقتدار کو ہمارے حکمرانوں نے پچھلے کم از کم 3 دہائیوں سے تو بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور کئی تو اس ریس میں سارے ریکارڈ توڑ کے گئے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی صورتحال ہے. اب جب کوئی بندہ جیسے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اپنے بیٹے جو ہے باہر بھیج دیے، تو میں نے ہمیشہ اس کو بڑا ہائی اسٹیم میں رکھا ہے کہ چلو جو کچھ ہے ایک ایسی جگہ پہ اگر وہ کاروبار کریں یا نوکری کریں جہاں ان کے والدین کا حکم چلتا ہے، نہ اقتدار کی طاقت ہے، اور اگر کوئی بھی حکمران یہ کرتا ہے تو یہ میں اس کو مثبت پہلو سمجھتا ہوں. دوسری بات ہے کہ جس دن آئیں یہ لیکس، تو حسین نواز صاحب کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو حسین نواز صاحب نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے بھی کہا تحقیقات ہونی چاہیے. تو ایٹ لیسٹ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے اوپر کنسنسس ہو گیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. جو اس کے اندر منفی پہلو ہو سکتا ہے یا بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں انویسٹمنٹ کی ہے یہ پیسہ کہاں سے آیا. اب یہاں رک جائیں. اب یہ پہلی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے آپ کو جو ہے نا ہولسٹک ویو لینا پڑے گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو لیکس ہے نا وہ ہماری سب دنیا کروٹ لے رہی ہے اس وقت. ہم چھوٹی سی آب جو ہیں، یہ پورا افتاش سمندر کا ہے. پچھلے 7-8 مہینوں سے آئل وار کے ذریعے رشیا کو یہ گھٹنے نہیں ٹکوا سکے، بلکہ انہوں نے آتے ہی دن دہاڑے سیریا میں اپنا اثر بڑھا کے ان سب کو چلتا کیا ہے، اور یہ اس کی ٹرمز کے اوپر سمجھوتا کر رہے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا ایک میں پاسنگ ریفرنس دوں گا کہ اس سے پہلے کرائمیا کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یوکرین سے اس کو نکال کے اپنے ساتھ کر دیا، اور دنیا ہکا بکا ہوتی رہے گی کہ ہم نے تو سنا تھا یونیپولر ورلڈ ہے. اب یہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو لیکس ہیں یہ ہو سکتے ہیں ان کے پاس بھی اور چیزیں ہوں، لیکن صدر پوٹن کا یہ کانفیڈنس بتاتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ نہ ہوں. اگر ہیں وہ آئیں گی تو عملاً یہ بات اس میں پوری دنیا کے مبصرین کا کنسنسس ہے کہ یہ پوٹن. میں آپ کے پاس واپس آؤں گا. آپ نے اس کو ایک گلوبل یعنی اور اس میں سے پھر ہم آئیں گے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پر چلتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اپنے باقی مہمانوں سے اسی حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. کبھی کبھی تو ہم وقت کی ضرورت کے تحت بریک پہ جاتے ہیں، کبھی اشتہاروں کے لیے جاتے ہیں. کبھی کبھی میرا پروڈیوسر مجھے ڈرا دیتا ہے کہ اس ملک میں وزیر اعظم صاحب آئے تھے بجلی اور انرجی کا بحران ختم کرنے کے لیے، لیکن واپڈا والے بعض اوقات اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ابرپٹلی بریک لینی پڑتی ہے. اس کے لیے معافی چاہتے ہیں ہم آپ سے. عمران، یہ نیازی صاحب نے تو اس کو ایک انٹرنیشنل ڈائمنشن بھی دے دی ہے. آپ نے دیکھا جس طرح سے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ریجن میں جو اکھاڑ بچھاڑ ہو رہا ہے، جو چینجز آ رہی ہیں، وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پس منظر میں. ہاؤ ڈو یو سی دس پاناما لیک، اور کیسے آپ نے ریئیکٹ کیا ایز این انڈیویجول ٹو دس؟ سر دیکھیں، یہ ایلیگیشن تو ان کے اوپر بہت پہلے سے 4-5 دفعہ پہلے یہ ایشو پہلے سر ایک ذرا کنفرم کریں، مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہوگی نہیں ہوگی؟ آپ کا بھی بائیکاٹ ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں، مسلم لیگ ابھی تک ہمارے ساتھ ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنے جا رہے ہیں کہ نہیں. وہ موجود ہوں تو ان کے سامنے بات ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ کوئی چیز اگر ہو تو اس کا وہ اعتراض کا جواب بھی دے دیں. سر معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایلیگیشن بہت پرانے ہیں. ان کی ایڈمیشن بھی بڑی پرانی، جس میں انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے پیسہ پاکستان سے باہر منی لانڈرنگ کیا. یا وہ جو ڈار صاحب نے جو سائن کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ایسے دیکھیں نا کہ اچانک ایک دن ہمیں اخبار میں ایڈ لگتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آج رات کو فلاں ٹی وی چینل کے ایک اینکر کے ساتھ میاں صاحب کے صاحبزادے اچانک انٹرویو دینے آ گئے. نہ ان کے آنے کی ضرورت تھی، نہ ان کے انٹرویو کی ضرورت تھی، نہ کوئی ان کے والد صاحب کسی مصیبت میں تھے. جب ان کے والد مصیبت میں تھے تب وہ نہیں آئے. جب اسلام آباد میں دھرنے ہو رہے تھے تب یہ لوگ غائب تھے. تب ان کی صاحبزادی جو پالیٹکس کرتی ہیں ایکچولی وہی کام کر رہی تھی. لیکن یہ اچانک آئے، آگے انہوں نے انٹرویو دیا ایک صاحب کو. اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ اس انٹرویو میں سے وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے ایک انٹرویو اور دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی آف شور کمپنیز کے نام لیے، اپنی بہن کا اور باقی سب کا نام لیا. تو پاکستانی میڈیا تو اس معاملے میں سویا ہوا تھا. ہمیں تو نہیں پتا تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیا ہونے جا رہا ہے، کہ پاناما لیکس آنے والی ہیں. حالانکہ ان کے پاس وہ انفارمیشن پہلے آ گئی تھی. ان کو باقاعدہ میل کی گئی تھی ان جرنلسٹوں کی طرف سے جو اس کے اوپر تحقیقات کر رہے تھے. انہوں نے ان سے انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے کہا. ان کو پتا چل گیا کہ یہ معاملہ کھل گیا ہے تو انہوں نے امیڈیٹلی جو بہتر سمجھا وہ یہ کہ ہم پہلے آ کے مان لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے، تاکہ بعد میں اگر یہ اچانک کھلے گا تو شور مچ جائے گا. اب حسین نواز صاحب کی کہانی جو ان کی ہے، سمپل کہانی ان کی یہ ہے کہ جی ہم جلا وطن ہو گئے، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا.
ہم نے قرضہ حاصل کیا اور کچھ پیسے ہمارے پاس موجود تھے, کچھ ہمارے پاس کام تھا سعودیہ دبئی میں, وہاں سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سپورٹ کیا اور سعودیہ میں مل لگا لی. ٹھیک, سعودیہ والی مل ہم نے بیچی, ہمارے پاس بہت سارا پیسہ اکٹھا ہوا اور ہم نے کچھ قرض لیا, اور پھر ہم آئے برطانیہ. برطانیہ میں ہم نے آف شور کمپنیز خرید لی. جو کمپنیز ہم نے خریدی ان کمپنیز کے پاس کچھ پراپرٹیز تھیں, وہ ہمارے پاس ہیں. یہ ان کی کہانی ہے. وہ ٹائم بتا رہے ہیں 2006 اور 2007 کا ٹائم بتا رہے ہیں. اس سے پہلے ان کی فیملی ڈس اون کرتی رہی کہ ہمارے پاس برطانیہ میں کچھ نہیں ہے. یہ ابھی 2-4 سال پہلے ہی ڈس اون کرتے رہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس یہ پراپرٹیز ہیں, تو پراپرٹیز تو انہوں نے بتا دی, لیکن جو ٹائم بتایا وہ 2006 اور 2007 کا بتایا. لیکن جب پاناما لیکس ہوئی اور انفارمیشن سامنے آئی, جب ڈگ آؤٹ کیا تو پتا چلا یہ کمپنی تو 93 اور 94 سے ان کے پاس ہیں. یہ جو گھر ہیں یہ وہی گھر ہیں جس کے اندر ان کے دوست جاتے تھے, یہ وہاں دعوتیں دیا کرتے تھے بچپن میں. جب یہ برطانیہ میں پڑھا کرتے تھے تو میرے کزن ہیں وہ بھی برطانیہ میں پڑھتے تھے, اور وہ انہی گھروں میں جا کے ان کے پاس اکثر رہ جایا کرتے تھے, کبھی ان کے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے حسین نواز وغیرہ کے ساتھ. تو وہاں ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے آپس میں. تو یہ وہی گھر ہے. کیا ان کو خواب آ رہا تھا کہ آج سے یہ ایسا ممکن ہے کہ ایک اخبار لکھتا ہے سن 2000 میں پوری رپورٹ ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے, ان کی والدہ کا ایڈمیشن موجود ہے, ان کے کیسز کے اندر ان گھروں کا ریفرنس موجود ہے کہ ہم ان کو پلج کر لیں گے اگر آپ بعد نہیں آئیں گے تو آپ پیسے واپس کریں. وہ سارا کچھ ہوتا رہا. کیا یہ سارا کچھ پہلے اس لیے ہو رہا تھا کہ لوگوں کو پتا تھا کہ سن 2006 میں ان کا ایک بچہ بڑا ہوگا, وہ وہاں فیکٹری بیچے گا, اس کو بہت سارے پیسے ملیں گے, وہ اور پیسے لے گا, وہ آئے گا برطانیہ آ کے یہ گھر خرید لے گا, لہٰذا ہم ان کو 8 سال پہلے ہی کہہ دیں گے ہم پلج کر لیں گے. ایسا نہیں ہوتا سر, یہ جھوٹ بول رہے ہیں سر قوم کے ساتھ. یہ پیسے میاں صاحب کے تھے, ان کے بچوں کے نہیں تھے, کیونکہ جب یہ پراپرٹیز خریدی گئی ہیں اور یہ کمپنیز بنائی گئی ہیں اس وقت ان کے بچوں کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. بچے تو کما ہی نہیں رہے تھے, بچے تو پڑھ رہے تھے میرے کزن کے ساتھ, بچے تو پڑھ رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. بڑا بیٹا نا حسین نواز, وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہا تھا جب انہوں نے یہ پراپرٹیز لی ان کی والدہ کے مطابق. میاں صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ پراپرٹیز ہم نے تب لی جب ہمارے بچے برطانیہ میں پڑھ رہے تھے, تو ان کے پڑھنے کے لیے ہم نے وہاں پہ پراپرٹیز لے لی, بہت مہنگی پراپرٹیز ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کن پیسوں سے لیے اور پیسے کیسے یہاں سے گئے اور کس طرح ہم نے پیسے ارینج کیے, یہ نہیں بتایا. دنیا کی مہنگی پراپرٹی. معاملہ سر سمپل یہ ہے کہ اب گلے پڑ گئی, اب یہ ادھر سے بھی اتارتے ہیں نہیں اترتی, یہ ادھر سے اتارتے ہیں نہیں اترتی. تو انہوں نے دوسرا طریقہ یہ ڈالا کہ ہمارے گلے تو پڑ گئی ہے تو ہم اور نہ لگیں, کسی اور کے گلے بھی ڈال دو. اب دوسرا طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اور بندے ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اندر وہ خامیاں کبھی وہ عمران خان کے شوکت خانوں میں نکال لیتے ہیں, کبھی وہ پیپلز پارٹی کو چودھری نثار کہنا شروع ہوئے تھے کہ جناب وہ بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, وہ بھی اسی اندر شامل ہیں, وہ بھی آ جائیں اندر اپنا حساب کتاب دیں. اور نام تو ہے پیپلز پارٹی کے سر ہے نا, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی کی کم ہے ہم نے, پیپلز پارٹی کی حالت کیا کر کے رکھ دی ہے سب پنجاب میں, صرف سندھ کے اندر وہ پارٹی رہ گئی ہے بیچاری. تو یہ حالت ان کی بھی اب کرنی چاہیے نا ہمیں اصولاً, جو ہم نے پیپلز پارٹی کی. میں پیپلز پارٹی والوں سے ذرا پوچھ لوں اس کے بارے میں. قریشی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جی جو مرضی ہو جائے, نہ نواز شریف صاحب جو ہیں زرداری صاحب کے خلاف کچھ کریں گے, نہ زرداری صاحب جو ہیں نواز شریف کے خلاف کچھ ہونے دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو ایک ہفتہ پہلے زرداری صاحب کا یہ بیان تھا کہ ہم نواز شریف کی حکومت گرنے نہیں دیں گے کسی صورت میں بھی. اس کی نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی موقع تھا یہ بیان دینے کا, لیکن انہوں نے دیا. آپ مجھے بتائیے کہ اس یعنی پاناما لیک کے حوالے سے پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بخاری صاحب, اینڈ اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. عمران نے بہت مفصل انداز میں اور نیازی صاحب نے اظہار خیال کیا, اور عمران نے بہت ہی آرٹیکولیٹ طریقے سے سب چیز کو سم اپ کر دیا. اور اس پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ جو والدہ غالباً ان کا بیان ہے اور جس پیریڈ میں وہ دیا گیا تھا وہ سب سے زیادہ مصدقہ لگتا ہے, کیونکہ اس وقت وہ یہ فیکٹر نہیں کر سکتے تھے کہ بعد میں یہ ایونٹس ہونے ہیں. تو جہاں تک آف شور کمپنیز کا بنانا ہے, لیجیٹمیٹ ہے اور لیگل ہے, دنیا میں قوانین ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور جو گارڈین اخبار نے پہلی خبر چھاپی اور جس طرح عمران نے فرمایا, ان کو پہلے ہی کیونکہ موقف لینے کے لیے جہاں پاکستان میں بھی اپروچ کیا جاتا ہے وہاں پہ بھی اپروچ کیا گیا کہ ہم یہ سٹوری چھاپنے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنی طرف سے پرو ایکٹیو اپروچ کی. میں سمجھتا ہوں ایل ایڈوائز تھی اور غلط تھی, اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب نے کیا وہ اور بھی اپنے آپ کو انہوں نے ایکسپوز کیا. معاملہ کیا ہے, اب قانوناً ایڈمیشن ہو گئی ہے, اب ہمیں کمیشن بنانے کی کوئی
ایسی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور ہماری پارٹی نے اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ہم نے بڑا ایک واضح موقف لیا ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے, یہ فورنزک, اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل فرمز چاہیے جو اس کی ٹریل کو کریں, کیونکہ ہم نے اس میں فائنینشیل ٹریل دیکھنی ہے. اور الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں, آپ دیکھیں الیکشن کمیشن ابھی تک خاموش ہے, ایف آئی اے اور نیب بالکل نہیں ہے. یہاں پہ جی آئی ٹی بن سکتی ہے, چودھری نثار صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ ہر چیز پہ تو جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں. اگر ڈاکٹر عاصم انویسٹیگیٹ ہو سکتا ہے بلا کے, تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے. اور جب ایڈمیشن ہو گئی ہے تو اوفینس تو کمٹ ہو گیا ہے, اب تو آپ نے صرف لنک کرنا ہے اس کے اوپر. اب آپ ایسے کمیشن بٹھائیں, اور ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اس میں سے نکل نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی جمہوریت کو بچایا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ کو چیئرمین صاحب کا جو بیان ہے وہ انہوں نے اس تناظر میں دیا ہوگا کہ آؤٹ سائڈ دا کانسٹیٹیوشنل چیز ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا ہے. عدلیہ نے کوئی فیصلہ دیا, بہت احترام کریں گے, ہم نے اپنے پرائم منسٹرز قربان کر دیے, ہم نے امپلیمنٹ کیا قانون. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اکراس دا بورڈ احتساب کرنا چاہیے, اور اس میں بزنس مین بھی ہیں, اس میں عدلیہ کے لوگ بھی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں. لیکن پولیٹیشنز پہ رسپانسبلٹی کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور خصوصاً جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوں. اور ڈیپینڈنٹس جو ہوتے ہیں اس وقت اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, یا جو زوجہ ہوتی ہیں, وہ الیکشن قوانین میں ان کے اور ان کے ایسٹس کورڈ ہیں, اور وہ مس ڈکلیریشن کے کلیئر کٹ زمرے میں آتا ہے. اگر صاحب کی بھی نکلی ہے کمپنی, اور اچھا, اور بہت نکلیں گی, بہت نکلیں گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. ہم کہتے تھے کہ نیب پنجاب میں نہیں آئے گی, اس کے پر جلتے ہیں. ہم یہ کہتے تھے کہ رینجرز کو لائیں پنجاب میں, آج بھی ہم کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کو ایگزیکیوٹ کریں. ان کی ہٹ دھرمی, ان کی کنفیوژن, ان کا ایک اپنا ایجنڈا رہا ہے. اور کیونکہ نواز لیگ کے یہاں دوست موجود نہیں ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ان کو پارلیمنٹ کے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے, کیونکہ اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ڈیفینڈ, میں سمجھتا ہوں. لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور قانونی اور آئینی طریقے سے ہر وہ کام کریں گے جہاں ہم اس گورنمنٹ کی کرپشن, میل پریکٹسز اور اس ساری جو لیکس کے نتائج نکل رہے ہیں, ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. ہم بالکل اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. آپ نے دیکھا چیئرمین صاحب نے, ہمارے چیئرمین نے اپریل 4 کو جو تقریر کی, جو رحیم یار خان میں کی, ہم ان کی ایشو بیسڈ کرٹیسزم کریں گے, اور اس ایشو کے اوپر ان کو سامنے آنا پڑے گا, اور ہیڈز کو رول ہونا پڑے گا. جو بھی رسپانسبل ہے, فائنانس منسٹر ہے تو وہ منی لانڈرنگ کرتا ہے, ان کے ٹریڈ اینڈ کامرس منسٹرز ہیں, ہر طرف ان کا یہ گھیراؤ ہے, اور یہ ایویڈنس میں آ چکی ہے بات. آپ نے سر سوال جو کیا تھا اس کا جواب نہیں آیا تھا. سر آپ نے کیسے بنائی سر آف شور کمپنیز, آپ کی پارٹی نے؟ دیکھیے آف شور کمپنیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے, اور وہ کیسے بنائی سر؟ پیسہ آپ کا کیسے گیا باہر؟ نہیں, پیسہ کیا کیسے گیا اس کی پتہ کرنا چاہیے. جو آف شور کمپنی آئی ہے, بالکل ہر ایک کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. اور جو ایک کمپنی اس کے اندر نیم کی گئی ہے اور اس میں رحمان ملک صاحب کا نام آیا ہے, انہوں نے اپنا موقف دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں $17,000 موجود ہیں, رپورٹڈ ہے, اس کی بھی ٹریل کریں. جو کمپنیاں بنی ہیں, میں سمجھتا ہوں اور لوگوں کی بھی کمپنیاں نکلیں گی, اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اس میں کسی بات کو کسی کو اس میں جو ہے نا لینینسی نہیں ملنی چاہیے. تبھی اگر انصاف ہوتا نظر آئے گا تو پھر ہی قوم کا اعتماد بڑھے گا, کریڈیبلٹی بھی تبھی ہوگی. چیمہ صاحب, آپ نے اپنی فورسز ملا لی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, خورشید صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اس سلسلے میں. لگتا ہے کہ ایک کمبائن ایفرٹ کے ساتھ آپ اس وقت حکومت کو ڈچ کریں گے, تو شاید صحیح ایکسپریشن نہیں ہوگا, لیکن اس کا گھیراؤ کریں گے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ آف شور کمپنیاں کیسے بنی, پیسہ باہر کیسے گیا, کیسے اتنی بڑی پراپرٹی بن گئی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پکا ارادہ ہے اس دفعہ کہ اس دفعہ چھوڑنا نہیں ہے پرائم منسٹر کو, کس حد تک جائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں نا کوئی 2-3 بڑی عجیب سی باتیں, مسکنسیپشن جی. مطلب ایک تو ہم اسے کوئی انٹرنیشنل سازش کے زمرے میں لے رہے ہیں, دوسرا لے رہے ہیں کہ شاید چھوٹی موٹی ٹیکس ایویژن ہے, تیسرا ہے کہ شاید لیگل ہے کہ نہیں ہے. یہ بڑا سادہ سا کیس ہے, بڑا سادہ سا. 16.5 سال کا ایک بچہ وہاں جا کے $2 بلین, 200 ارب روپیہ, کوئی مذاق تو نہیں ہے. 16.5 سال کا بچہ جو کبھی اچھے نمبر لے کے پاس نہیں ہوا, جو 2 پروگرام کر کے تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی, کوئی وضاحت نہیں کر سکا. وہ اتنا نالائق بچہ جناب, اس نے $2 ارب کما لیے. اور کب کمائے؟ اس بچہ کہہ رہے میں نے 2007 میں کمائے ہیں, اور وہاں گئے کب ہیں؟ 1992-93 میں, پھر گئے 1997-98 میں, دونوں بار آپ کی حکومت ہے. اور پھر ایک چھوٹے میاں صاحب ماشاءاللہ, وہ کہتے ہیں جی ایک پائی آج جو آئی ہے ان کے, آپ کہہ لیں میاں معراج الیاس معراج کی, اور اپنا سمینہ دورانی, 3 کمپنیاں ان کی ہیں. اور لیٹسٹ جو کمپنی بنی ہے وہ 2014 میں بنی ہے ان کی وہاں پہ.
سو بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں ہمیں ایک ہی اس میں کوئی یہ نہیں ہے جی کہ ٹیکس ایویژن ہے, یہ چوری کے پیسے ہیں, ڈاکہ مارا انہوں نے. 20 کروڑ وہ لوگ جن میں سے 10 کروڑ 60 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان کے پیسے انہوں نے لوٹے ہیں. انہیں ہم مطلب یہ کہتے ہیں جی بڑی تمیز سے بولیں بھائی آپ نے کرپشن کی ہے, ہم آپ کو کرپٹ کے علاوہ ثابت شدہ اور وہ اتھینٹیکیٹڈ ہے. دیکھیں یہ جو جتنے ڈاکومنٹس ہیں سارے اتھینٹیکیٹڈ ہیں. اتھینٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ آ گئے. اور سر ایک منٹ پھر بول رہے ہیں بہت بھول جائے گا مجھے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آئس لینڈ کے لوگ پاگل تھے؟ کیا وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے سامنے اس کا باپ فوت ہو گیا, پیسے اس کے تھے, ٹھیک ہے, آج وہاں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ پاگل ہیں لوگ. کیوں وہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہوں گے؟ ابھی یہ بات جو کہہ رہے ہیں 6 مہینے کا ٹائم دیں گے, ججز ہماری مرضی کے ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ ساری باتیں آپ کی بہت اعلیٰ ہیں, بہت قابل تسلیم, آپ مان لی میں نے آپ کی ہر بات. جب اتنے اتھینٹیکیٹڈ ثبوت موجود ہیں, جب کوئی راستہ نہیں ہے ان سے بچنے کے لیے, تو آپ عدالت کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا میں صرف اگلی بات جو کرنا چاہ, ٹھیک ہے آپ کا سوال, میں اگلی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایشو یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرے گی. پارلیمنٹ میں جس طرح بات عمران صاحب نے کی ہے, بے نظیر صاحب کا اس میں نام ہے, رحمان ملک کا نام ہے, آگے پھولیں گے تو مطلب آپ الطاف حسین صاحب کا پہلے نام اس میں آ رہے, منی لانڈرنگ میں آ رہا ہے. کل شاہد سید صاحب بات کر رہے تھے, مجھے تو ان کی بات سے لگا کہ شاید اس میں عثمان یار ولی صاحب کا بھی نام ہو. لہٰذا یہ کیس اپوزیشن ورسز حکومت نہیں ہے, یہ کیس ہے عوام کا, عوام ورسز حکومت. سو اس کیس کو سالو وہاں خورشید شاہ صاحب نے یا بلاول صاحب نے نہیں کرنا. یہ سیٹسفیکشن ان کی ضروری نہیں ہے, یہ تو 20 کروڑ لوگوں کی سیٹسفیکشن کا معاملہ ہے. ہماری جو بات کر رہے ہیں ہم اس کو آل آؤٹ جائیں گے, ہم اس کے لیے آل آؤٹ جائیں گے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اس ملک میں معاشی اور سماجی انصاف کے لیے آئے ہیں. وی آر ایجنٹ آف چینج, ہم نے اسٹیٹس کو توڑنا ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں صاحب کی ہم عزت کرتے رہیں اور میاں صاحب اس ملک کو لوٹتے رہیں. میاں صاحب یہاں بیٹھ کے اس ملک کے ساتھ بدماشی کریں, کھلواڑ کریں, اور ہم کہیں کہ جناب وہاں آ کے وضاحت کر دیں, ایک آدھ جج جائے, ایک آدھ چھوٹا موٹا کمیشن بن جائے. جناب یہ جال سازی نہیں چلے گی. یہ اٹ سیمز پولیٹیکل. سر دیکھیں جب یہ لوگ بات کریں گے تو وہ پولیٹیکل قرار دیں گے, جب وہ کریں گے تو یہ پولیٹیکل قرار دیں گے. معاملہ بڑا حساس ہے, پولیٹیسائز ہو جائے گا. سر پولیٹیسائز ہو جائے گا تو اصل اس کے اندر جو روح ہے نا اس معاملے کی وہ ختم ہو جائے گی. بڑا سمپل لکھا ہوا ہے سر. اگر آپ ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں, شناخت چھپا کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اپنے اساس اور دولت یا کو اپنے شراکت دار سے چھپانا چاہتے ہیں, خفیہ بینک اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے کاروبار کا پتہ نہ لگا سکے, تو اس کے لیے آپ ایک آف شور کمپنی بنا لیں. سر کیا ضرورت ہے؟ سر لیگل ہوگی سر, لیکن پیسہ چھپانے کی پیسہ کون چھپاتا ہے؟ ایک چیز اور سر, میں تو اپنے پیسے نہیں چھپاؤں گا, کوئی بھی نہیں چھپائے گا. ایک فکرہ میاں صاحب کا یہاں 1970 سے لے کے ٹیکس موجود ہے کتنا دیا انہوں نے زندگی میں؟ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا 2,40,000 ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ ٹیکس ہے ان کا 51,000 ہے. اس کے بعد ان کا ٹیکس 900, 800, 1000, 1400, 1500 یہ ٹیکس ہے. جس بندے کا 1997-98 میں بھی 14,000 روپے ٹیکس ہے, اس بندے کا بیٹا 16.5 سال کا بیٹا اچانک ایک دن کہتا ہے کہ جناب میں نے 200 ارب روپے کی کمپنی بنا لی ہے. بھائی کیا مطلب ہے اس کا؟ ناظرین یہ گفتگو جو ہے ہم بڑھا رہے ہیں, آگے کوشش کریں گے یہ کہ آپ بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں اس سے, لیکن اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. چلتے ہیں ایک بریک پر اور اس سے واپس آئیں گے تو پھر نیازی صاحب سے گفتگو کا آغاز ایک نئے انداز میں کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اب اس کو یعنی ایک کنکلوژن کی طرف ہم بڑھیں, بات کے جو باقی اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی غور کیا جائے. نیازی صاحب میرا اپنا ایک فلسفی ہے, فلسفی تو نہیں ہے, میرا کنکلوژن ہے. میرے خیال سے یہ لیگل انلیگل کی بحث کی بجائے یہ بہت بڑا ایشو ہے موریلٹی کا. ایک پرائم منسٹر جو پورے ملک سے کہتا ہے کہ ہم ٹیکس کا نیٹ بڑھائیں گے, آپ لوگ ٹیکس دیں تاکہ پاکستان کی اکانومی کو میں ٹھیک کر سکوں. پھر وہ یہ کہتے ہیں سیکنڈ سورس آف انکم, ہاں, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ جو ہے پاکستانی وہ سرمایہ یہاں پر بھیجیں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے. اور خود اگر پتہ چلے کہ ان کے بچوں پر الزام ہے کہ وہ ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں یا انویژن کر رہے ہیں ٹیکس کی, یا اپنا سرمایہ باہر لگا رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ زیادہ بڑا ایشو موریلٹی کا ہے کہ کیا اب نواز شریف کے پاس مورل اتھارٹی ہے کہ وہ رول کریں یا کیا کریں. اس پر ذرا گفتگو کریں. میرے نزدیک موریلٹی جو ہے نا, میں جو حمزہ شہباز شریف صاحب یا سلیمان شہباز شریف جو کاروبار کر رہے ہیں نا, میری تو زیادہ امورل ہے. جو حسین نواز نے کیا یا حسن نواز نے کیا, میرے سے کوئی امورل نہیں ہے. کیونکہ جیسے پاکستان میں سرمایہ لائیں گے تو آپ
کی تسلی ہو جائے گی, میرے کوشچن ان کے اوپر آ جائیں گے. میں ہر اس بندے کے ساتھ کاروبار میں کمپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں جس میں اقتدار ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو اب ہمیں ایک سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, یہ آف شور کمپنی جو ہے نا, یہ کیا ہے؟ کراچی کو جو ای پی زیڈ ہے یہ آف شور کمپنی ہے, قدون احمد زئی آف شور کمپنی ہے, یہ جو ہتار تھا وہ آف شور تھی, یہ ہانگ کانگ مکاؤ وغیرہ 150 سال پہلے اسٹیبلش کی گئی. یہ جنرل موٹرز, جنرل الیکٹرک, الیکٹرانکس, جنرل ڈائنامکس, یہ وہ انہوں نے جا کے ہانگ کانگ میں لگایا, اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں چائلڈ لیبر بھی لاؤڈ تھی اور ٹیکس ایویڈ بھی کیا جا سکتا تھا اور چیزیں سستی بنتی تھی. تو یہ امریکہ میں بڑا ایک اینڈ کرائی ہوتا ارلی 20s میں, پچھلی سینچری کے اندر. اب مسئلہ یہ جی کہ یہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ کہ عمران خان نے اسمبلی میں اسپیچ کیا ہے, اور بہت زبردست اسپیچ ہے, اس کو پذیرائی ملی ہے. انہوں نے ایشوز کیا فریم کیا, 4. انہیں انڈائٹ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو. اس نے کہا کہ آپ نے ٹیکس ایویژن کی ہے, آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے, آپ نے قوم کے آگے جھوٹ بولا ہے, اور چوتھوں نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے کنسیلمنٹ کی ہے. اگر یہ 4 ایشو میں سے ایک بھی ثابت ہو جاتا ہے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی مورل, قانونی ساری حیثیت کھو بیٹھے گا. اب ذرا آگے چلیں. 3 دن پہلے پشاور کے اندر عمران خان کی پریس کانفرنس, پشاور گئے ہوئے دورے پہ, انہوں نے کہا یہ قانونی کا ایشو نہیں ہے آف شور, کیونکہ آف شور کمپنیوں پہ ہمارا وہ نہیں ہے, کیونکہ عمران خان جو ہے آف شور کمپنی کے اندر ایک انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, اور اس کے باوجود اگر اس میں یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ ان کا جو پیسہ تھا وہ ایک انسٹیٹیوشن کا پیسہ تھا, یہ جہاں پہ بڑے مطلب ہارورڈ یونیورسٹی نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اسی کمپنی میں کیا جس کمپنی میں یہ امتیاز حیدری 1.8 بلین ڈالر کی تھی, وہ ہارورڈ یونیورسٹی نے کی ہے. اسی میں جگہ یہ ناروے جو ہے نا پینشن فنڈ گلوبل والوں نے اپنے بہت بڑا پورے لگا دیا اور سارا فارغ ہو گیا. یہ بہت بڑا چیز, یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے منی لانڈرنگ. 1 اپریل 2015 میں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کو جانچ پڑتال کی. انہوں نے کہا منی لانڈرنگ بھی ہے, انلیگل کانٹریبیوشن بھی ہے, 3 ملین ڈالر کی بتائی انہوں نے کہ ہم نے کی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن کو حق نہیں پہنچتا, اسٹے لیا نہیں, اور انہوں نے کہا جی پھر وہاں پہ ان کا تحریک انصاف کی ایکٹ پر بابر انہوں نے کیے ہوئے وائس پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے کہا یہ عام شہری ہے, ان کو عام شہری کو تو بالکل حق نہیں پہنچتا ہمارے پہ سوال کرنے کا. یہ باقاعدہ پٹیشن ہے, آپ لوگ صرف کاغذ کھولیں سارا کریں. حضور کلو سیاستدان جمعیت واحدہ, اس ملک کا کرائسس کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 مہینوں سے گیم اور ہو رہی ہے, گیم اور ان سب کو فارغ کیا جا رہا ہے. یہ ہم آگے بن جاتے ہیں ان کے اعلی کار, کیونکہ ہم نالائق ہیں. عمران صحیح کہہ رہے ہیں, کرپٹ ہیں, گندے لوگ ہیں, ویژن نہیں ہے, دیدہ ور چاہیے تھا. آپ لوگ پھر کھڑے اس وقت کرائسس ہے قوم کے, ڈپریشن ہوتی ہے دیکھ کے, یہ بوتھے دیکھ کے, ان میں سے کون آپ کو نکال گیا اس کرائسس سے؟ یہ چیز اس تک نہیں رہ گئی. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آج ان کا اقتدار آپ نے الٹایا نا, تو جہاں میں نے سٹارٹ اس لیے کیا تھا کہ ہم دیکھ نہیں رہے. یہ آپ نے اس کو پکڑا, کلبھوشن کو پکڑا جو جاسوس تھا, یادیو کو, تو یہاں پہ جماعت الدعویٰ, اب مجھے کہنے دیں کہ آپ کو پتا, مجھے پتا کہ جماعت الدعویٰ جو ہے نا, نہ وہ طالبان ہے نہ مجاہدین ہے. وہ کون ہے میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں. وہ پاکستانی فوج کی طرف آتے ہیں. جب وہ جیش محمد کی بات کرتے ہیں پاکستانی فوج کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, آئیے صحیح کو کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ان کے آگے سے آرگن بنے ہوتے ہیں. یہ ان کا اقتدار کرائسس میں ہے. مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی کہ جو سپریم کورٹ نے ساری ججز جو ہے نا, بظاہر وہاں سپریم جوڈیشل کونسل نے 11 ججز کو کنفرم کرنے اس لیے بیٹھے ہیں. سارے ججز جو ہیں, کوئی وکیل ہمارے بیٹھے تو آپ کو بتا دے گا, سارے ججز اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. اگر اس کو موٹے لے لیا, دیکھو اگر نواز شریف جب تقریر کرنے آیا تھا کہہ دیتا کہ لائیو جج کو میں لینا چاہتا ہوں, خدا گواہ ہے کہ آدھے سے زیادہ, کیونکہ ان کو اس وقت ہاتھوں تاریخ ایسی جگہ پہ ہے کہ ساری کرپشن کے باوجود اس دفعہ وہ پوری طرح اچھے پھنس نہیں سکتے, اللہ کے کوئی کوٹ اینڈ کوٹ ایگزیکٹلی آ جائے کہ نواز شریف انوالوڈ ہے. جب وہ انوالوڈ ہے پھر قصہ ختم ہو جائے گا, پھر کنسیلمنٹ بھی ہوگی, پھر لائن ٹو دا نیشن بھی ہوگی. عمران صاحب نے جو مطالبات کیے, چنانچہ یہ ہے جب نیب نے کہا تھا نا فروری کے آخری ہفتے میں کہ ہم 2 ہفتے میں کیس نپٹائیں گے,
تو میری خطرے کی گھنٹیاں تھیں کہ یہ جو ہے نا ان کو جس کو کہنا چاہیے کہ ریفرنسز جائیں گے اور اس کے بعد یہ مورل اتھارٹی ختم ہو جائے گی, ان کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا. ایک آخری بات میں ضرور سنتے جائیں, آپ کے ملک میں زرداری صاحب اور کینی صاحب کی کمبینیشن ہو, چاہے بالکل ایک نہ بنے, نواز شریف سے عمران خان یا راہیل شریف کی کمبینیشن ہو, بالکل نہ بنے, ایک پیج پہ نہ ہو. خدا گواہ ہے کہ آپ اس وقت انٹرنیشنل سینیریو میں سیف ہیں. باقی یہاں پہ چور مچائے شور, ساری قوم چور ہے اور ساری قوم نے شور. عمران سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں جی صاحب؟ سر دیکھیں باتیں ان کی ٹھیک ہیں, جو خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ میں تھوڑا سا ایک بات سے ڈس ایگری کروں گا. سر دیکھیں ہمارے پاس بار بار لوگ یہ کہتے ہیں آپشنز بہت تھوڑی ہیں, اگر یہ گئے اور پھر کوئی اور گیا تو وہ تختہ الٹ جائے گا, نظام خراب ہو جائے گا, سسٹم لپٹا جائے گا. سر سسٹم نے دیا کیا ہے؟ کمپنیاں کس کی بنی سسٹم میں؟ آف شور کمپنیز کس کی بنی؟ میری اور آپ کی تو نہیں بنی, غریب آدمی کی تو نہیں بنی. پیسہ کمایا کس نے؟ بینیفیشری کون ہے؟ پہلے آپ اگر یہ تعین کر لیں کہ جو سسٹم چل رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان ٹھیک چل رہا ہے یا سمت درست ہے یا کم سے کم ہم بچے ہوئے ہیں, وہ سسٹم ایکچولی بچا کس کو رہا ہے اور مار کس کو رہا ہے, آپ دونوں طرح کے لوگوں کو الگ الگ کر دیں. تو جن کو وہ بچا رہا ہے وہ بہت قلیل تعداد میں ہوں گے اور ان کے ایسٹس آپ دیکھ لیں وہ کہاں کہاں ہوں گے, اور جن کو وہ سسٹم مار رہا ہے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کب سے ہو رہا ہے, یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ہم تجربہ کرنے سے تو چلیں ہم تجربہ نہیں کرتے, تجربہ اپنے ساتھ بار بار تجربات کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ تو ہوتا ہے نا سر کہ اگر سسٹم کو بار بار چھانا جائے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر سے کوئی بہتری نکلے. کیا آئین پاکستان جو موجودہ آئین سسٹم آئین کے تحت چل رہا ہے نا سر, جی جی, کیا موجودہ آئین پاکستان آپ کو منی لانڈرنگ کی اجازت دیتا ہے؟ کیا موجودہ آئین پاکستان آپ کو ٹیکس بچانے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ٹیکس چھپا لیں, اپنی ویلتھ کو آپ چھپائیں؟ کیا موجودہ آئین پاکستان آپ کو کرپشن کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ سارے بڑے الزامات موجودہ آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے اوپر لگ گئے. اس سے بری تو صورتحال ہو نہیں سکتی سر, بہت بری صورتحال ہے. اور وزیر اعظم کے اپنے سٹیٹمنٹ, ان کی بیگم کا سٹیٹمنٹ, ان کے بچوں کے سٹیٹمنٹ, ان کے اخبارات کے اندر جو خبریں چلتی رہی ہیں, ان کے مختلف ٹینیورز کے انٹرویوز, ان کے عدالتوں کے کیسز, وہ سارے الگ الگ زبان بول رہے ہیں سر. سر سچ جو ہوتا ہے نا, میرے والد صاحب کہتے ہیں سچ ایک دفعہ آپ بولتے ہیں اور آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے, کیونکہ آپ نے 500 مرتبہ دوبارہ بولنا ہے تو آپ نے وہی بولنا ہے کیونکہ وہ سچ ہے, آپ کو یاد ہے. جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے سر, اور جھوٹ یاد نہیں, اور یادداشت ہماری بڑی کمزور ہے. ناظرین یہ گفتگو جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی پھیلا لیں تو پھیلتی چلی جائے گی. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یہ ہمارے دو مہمان جو ہیں ان سے ہم بات کریں. قریشی صاحب آپ یہ بتائیے گا اب کرنا کیا چاہیے, ہونا کیا چاہیے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے کیا اس کے اوپر سٹینڈ لے گی کنسسٹنٹ؟ میں نے یہ سوال پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا, آپ اپنی دانشمندی سے اس کو گول کر گئے. وہ یہ کہ زرداری صاحب کا یہ بیان کہ ہم نواز شریف کی حکومت کو گرنے نہیں دیں گے, ایک ہفتہ پہلے, اور دانشمندی سے پھر گول کر جائیں گے. میں وہی بتا رہا ہوں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے فیصلے ان کے برخوردار بلاول صاحب کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹ فیصلہ وہی ہوتا ہے جو حضرت صاحب خود کرتے ہیں. جی بخاری صاحب, میں کم از کم میری نظر سے یہ بیان نہیں گزرا, لیکن میری نظر سے ان کا جو بیان گزرا ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں صدر کا عہدہ ختم کر دینا چاہیے, اور اس پہ میڈیا میں بحث نہیں ہوئی. تو یقیناً ان کو سیاسی طور پہ ادراک ہے. بیان سنا نا وہ بیان کہ ہم نواز شریف کی حکومت گرنے نہیں دیں گے, وہ تو انہوں نے, اور وہ نہیں گرنے دیں گے. دیکھیے آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہیں, اب نواز شریف صاحب ایک خود کش جیکٹ پہن کے اور اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیں جو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ, تو اس کا تو کوئی تدارک نہیں ہے. ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ ایز پارٹ آف کمٹمنٹ ٹو چارٹر آف ڈیموکریسی ہم اس کو ابائڈ بائی کریں گے. باقی اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے اور وہ ثابت ہو گیا ہے, اور یہاں تو ایڈمیشن ہے, دیکھیے یہاں تو معاملہ بہت سمپل ہو گیا ہے, اور سپریم کورٹ ججز, میں خود لائر ہوں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن کب ہوا ہے نون لیگ کا احتساب؟ بخاری صاحب کس عدالت نے کیا ہے, کس نیب نے کیا ہے, کس احتساب بیورو نے کیا ہے؟ آج تک کون سے نون لیگ کے کسی کاؤنسلر کا بھی احتساب ہوا ہے؟ یہ تو قائدین ہے, ان کی جڑیں 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں, یہ مینج کرتے ہیں. کوئٹہ کی رات یاد نہیں اس قوم کو, سپریم کورٹ کی چڑھائی یاد نہیں, مینجمنٹ یاد نہیں, یہ مینجمنٹ کے ماہر ہیں. یہ قریشی صاحب نے میری سر میں میرا ووٹ قریشی صاحب کے ساتھ ٹھیک ہے, یہ توقع رکھ رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے بہت زیادہ کہ شاید وہاں سے انصاف ہوگا, احتساب ہوگا.
وہاں کے حالات بہت ٹھیک نہیں ہیں. پوری تاریخ ان کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں, کسی نے کسی کو 3 سال کے لیے آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا جو کسی بنانا ریپبلک میں نہیں ملتا. کسی نے کسی کی چھوٹی سی ایگزامپل معذرت کے ساتھ, یہ کسی نے ابھی عوامی تاریخ والا شاید کوئی, اس نے ابھی فیس بک پہ ڈالا تھوڑی دیر پہلے کہ اس بلڈنگ کے باہر کوئی پاجامہ لٹکا دے تو نوٹس ہو جاتا ہے, اور پرائم منسٹر پہ پناما آ جائے تو نوٹس نہیں ہوتا. دیکھیے اس ملک کے میں آپ کو چیف جسٹس کی معصومیت کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کا بیٹا بلینز روپیز کا کاروبار کر رہا تھا جو انلیگل تھا. باہر 4 مرسیڈیز اور BMW کھڑی ہوتی تھی اور لیٹر ہیڈز کے اوپر چیف جسٹس ہاؤس لکھا ہوتا تھا. انہوں نے عدالت میں بیٹھ کے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا ارسلان کیا کر رہا ہے. وہاں سے وہ یہ توقع رکھنا, اور بقول کسی شاعر کے, ہم کو شاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں, آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. جمشید چیمہ صاحب آپ ذرا اپنا کنٹریبیوشن ڈال دیجئے اس میں. I want to conclude on your remarks. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو تو وہی ہے کہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں. نواز شریف صاحب کو اگر تھوڑی سی بھی morality ہے, تھوڑی سی کرتی برابر بھی, تو انہیں چاہیے کہ کہیں جی میری پارٹی کی حکومت رہے گی, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں جب تک لوگوں کی تسلی کے مطابق اس کا آڈٹ نہیں ہو جاتا, انکوائری نہیں ہو جاتی. اور جب انکوائری ہو جائے, وہ کلیئر ہو جائیں, آ کے بیٹھ جائیں. ان کی میں نے کوئی بھی آ کے ان کو وزیر اعظم بنا دیں. ادروائز یہ اگر اس کو کنسیل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا ایک اور بات آپ ضرور ان کو بتائیں کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے اپنے گناہ کو ایکسپلین کرنا ہے یا اپنے رانگ ڈوئنگ کو ایکسپلین کرنا ہے. ان کا کام دوسروں پہ الزام لگانا نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر خاص طور سے ایسی صورت میں جب آپ پر الزام لگ رہا ہے تو آپ پہلے اس کی وضاحت کریں. اگر آج شوکت خان میں کچھ غلط ہوا ہے, عمران خان نے کوئی پیسے لوٹے ہیں, اس سے بنی گالا بنا ہے, تو سب سے پہلی گورنمنٹ نواز شریف کی ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان کو بیہائنڈ دا بار کرے. اگر وہ نہیں ہے, پیسے بھی لوٹے ہیں عمران خان نے اور بیہائنڈ دا بار نہیں ہے, تو پھر اس کا مجرم بھی پرائم منسٹر نواز شریف ہے. اور اس کیس میں تو ڈیفینیٹلی 16 سال کا نالائق بچہ, 17 سال کا نالائق بچہ, اور وہ $200 ارب روپیہ لے جائیں, اور پھر اس آگدار کو پتا ہو. دیکھیں دنیا کی 8% ویلتھ, پاناما لیگ میں کیا ہے, دنیا کی 8%, 7 ارب 20 کروڑ لوگوں کی ویلتھ ایک طرف 92 پر, اور ان کے پاس 8% ویلتھ. یہ اتنی اماؤنٹ کنسیل ہو جائے, چوری ہو جائے, لوٹی جائے, اور ہم چپ کر جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. عدالتوں کو آج پریویل کرنا ہوگا. عدالت اگر پریویل نہیں کرتی پھر اپنے آپ کو عدالت نہ کرے. ہز ہائینس اور یہ وہ مطلب محترم جج صاحب اور آگے مطلب جا رہے ہیں لوگ کہ ہٹو بچو, یہ اس دور میں 20 کروڑ لوگ قبول نہیں کریں گے. انہیں پرفارم کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بات, عمران شوکت خان کی کریڈیبلٹی اور عمران خان کی اس کے بارے میں نیک نیت تھی سر, یہ اس کی تو سر تصدیق آپ کہیں سے بھی کروا لیں. میں بھی یہ بات کروں گا کہ شوکت خانم جیسے ریپوٹیبل ادارے کو اس ڈیبیٹ میں لانا بہت بری بات ہے اور نہیں ہونی چاہیے. لیکن نہ GIT بنے گی, نہ کمیشن بنے گا, نہ